بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر کیا ہے اور میں ہوں آپ کی میزبان فرزانہ صدیق۔ ناظرین، پروگرام کے پہلے حصے میں ہم بات کریں گے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کی، جو اس وقت شدید مالی، انتظامی اور تکنیکی بحران سے دوچار ہے۔ اربوں روپے کے بجٹ کے وعدوں کے باوجود فنڈز کی عدم فراہمی، سینئر افسران کی عدم موجودگی اور آن لائن فراڈ کے بڑھتے ہوئے واقعات نے سائبر کرائم ایجنسی کی کارکردگی پر سنجیدہ سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ اس پر تفصیل سے بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کریں گے نمائندہ خصوصی اسلام آباد ریاض الحق، جبکہ پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم سندھ کے 2 حساس اداروں حیدرآباد سول اسپتال اور لمس یونیورسٹی جامشورو میں سامنے آنے والی سنگین بدعنوانیوں کی چھان بین کریں گے، جہاں اربوں روپے کی کرپشن، دواؤں کی خرد برد، مریضوں کی سہولیات سے محرومی اور میرٹ کی کھلم کھلا پامالی نے عوامی اعتماد کو شدید دھچکا پہنچایا ہے۔ مزید اس بارے میں بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کریں گے نمائندہ کراچی زاہد کھوکھر، اور پروگرام کے آخری حصے میں ہم ملتان کے محکمہ صحت میں کروڑوں روپے کی غیر قانونی ادویات کی خریداری اور خرد برد کے بڑے سکینڈل پر بات کریں گے، جہاں اینٹی کرپشن کارروائی میں 14 سرکاری ملازمین اور کانٹریکٹرز کے خلاف مقدمات اور ابتدائی گرفتاریوں نے کیس کی سنگینی مزید عیاں کر دی ہے۔ مزید اس بارے میں بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کریں گے نمائندہ ملتان ظہیر عباس۔ تو ناظرین، چلتے ہیں آج کی پہلی خبر کی جانب۔ آج ہم ایک ایسے سنگین اور تشویشناک معاملے پر بات کرنے جا رہے ہیں جو براہ راست عام شہری کی جیب، عزت اور ڈیجیٹل سیکیورٹی سے جڑا ہوا ہے۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی، جس سے توقع یہ کی جاتی ہے کہ وہ آن لائن فراڈ، واٹس ایپ ہیکنگ اور ڈیجیٹل جرائم کے خلاف فرنٹ لائن ڈیفنس ہوگی، آج خود ایک انتظامی بحران، فنڈز کی کمی اور اندرونی دباؤ کا شکار نظر آتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب ادارہ ہی کمزور ہو جائے تو شہری کس کے در پر جائیں گے؟ آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے نمائندہ خصوصی اسلام آباد ریاض الحق نے۔ ریاض، سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ NCCIA اس وقت کرائسس موڈ میں کیوں نظر آ رہی ہے؟ اصل مسئلہ کہاں پر ہے؟ جی بہت شکریہ فرزانہ۔ دیکھیں، نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن جو ایجنسی ہے اس وقت اپنے شاید ہم یہ کہیں کہ جب سے اس کی پیدائش ہوئی ہے تقریباً جون جولائی سے لے کر آنورڈز، پہلے یہ سائبر کرائم ایجنسی تھی، FIA کے انڈر آتی تھی، اب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ بن گیا جس کا ایک DG ہوتا ہے۔ ہم نے کچھ عرصے پہلے اس پہ پروگرام کیا کہ اس کو ٹرانسفارم کرنے کے لیے پلانز بنائے جا رہے ہیں، سارا کچھ اور یہ وہ۔ تو پچھلے کچھ ہفتوں میں، اسپیشلی جو پچھلا ہفتہ تھا، یہ آن گوئنگ ویک ہے، اس میں ہماری کافی لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی سینئر لیول کے، اور انہوں نے خاصی مایوسی کا اظہار کیا کہ ہم توقع کر رہے تھے کہ چیزیں بہت بہتر ہو جائیں گی، لیکن فی الحال ہمیں کو بہت زیادہ امید نظر نہیں آ رہی۔ اس کے پروگرام میں آگے چل کے ہم جو ہے وہ بہت سے پہلوؤں کا جائزہ لیں گے، لیکن سب سے بڑا جو کرائسس ہے جس کی وجہ سے جو سارا NCCIA ایک چیلنج میں پھنس چکا ہے، وہ ان کا کریڈیبلٹی کرائسس ہے۔ ادارے چاہتے تھے، وزارت کی سطح پہ وزارت داخلہ کے انڈر آتا ہے یہ NCCIA، تو کوشش یہ تھی کہ چیزوں کو ٹرانسفارم کیا جائے گا۔ پہلے ان کو کہا گیا کہ جناب ہم آپ کو، پچھلے سال کہا گیا کہ آپ کو بجٹ میں کہ 14 ارب روپے آپ کو دیے جائیں گے اور آپ نئے آفیسز بنا لیں گے، اور ان کا انہوں نے پوری ایک پریزنٹیشن دی جہاں پہ انہوں نے کہا کہ ہمارے اس وقت ملک بھر میں 15 آفیسز ہیں، اور صرف 2025 میں دیکھا جائے تو 1,54,000 کے قریب یا اس سے زائد جو درخواستیں ہیں وہ موصول ہوئیں، اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کیس ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد باقاعدہ طور پہ انکوائری ہوتی ہے، اور پھر کیس میں تبدیل کر کے اس کو FIR کی شکل میں آگے پرسو کیا جاتا ہے۔ تو ایک بڑا چیلنج جو یہ آیا کہ ہم نے دیکھا، ہم نے باقاعدہ طور پہ ڈکی بائی والا کیس اور اس طرح سے ریلیٹڈ یوٹیوبرز کا جو سارا سکینڈل تھا، اس کو لے کر تفصیل سے ہم نے کافی جو ہے وہ پروگرام کیے اسی پلیٹ فارم کے توسط سے، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ FIA کے کافی NCCIA کے کافی لوگ اس میں جو ہے وہ پائے گئے جو کرپشن میں ملوث تھے۔ اب حال ہی میں ایک بڑا چیلنج یہ آیا فرزانہ کہ 34 لوگوں کو، ابھی حال ہی میں 34 لوگوں کو جو ہے وہ کچھ ہفتے قبل شو کاز نوٹس ہوا ہے، جس میں ملک بھر کے جو سائبر کرائم کے آفیسز تھے ان کے ریپرزینٹیٹیوز اور جو سینئر لوگ تھے ان کو شو کاز جو ہے وہ جاری ہوئے۔ اس کے بعد کئی ایسے ہیں جو ہے وہ روپوش ہو چکے ہیں، اور کئی ایسے تھے کہ بڑے تگڑے تھے، بڑے اچھے تھے اور پروفیشنل چیزوں کو ہینڈل کرنا جانتے تھے، کیونکہ ایک طرف جب شو کاز کیا گیا تو شو کاز نوٹس اس کے بعد 34 سینئر افسران روپوش ہو گئے، تو مطلب اس طرح سے روپوش ہو جانا کیا ادارے کے لیے ایک انسٹیٹیوشنل فیلئر نہیں ہے؟
دیکھیں ایک بڑا چیلنج تو یہ ہوا کہ جب ڈکی بھائی والا معاملہ سارا ہوا، آن لائن فراڈ، آن لائن سکیمز والا معاملہ، اس کے ساتھ مل کر یوٹیوبرز والا معاملہ، پھر ہم نے دیکھا کہ کیسے لوگوں کا جو ہے وہ اعتماد جو ہے وہ ایک پورا کرائسس کریٹ ہو گیا، اور ایک کریڈیبلٹی کرائسس جو تھی اس کے اندر NCCI چلے گی، شاید وہ اب تک اسی میں ہے۔ تو بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ 9 لوگوں کو پہلے اور اس کے بعد 4-5 لوگوں کو بعد میں ان کے استعفے منظور کر لیے گئے یا ان سے استعفے لے لیے گئے۔ اور ایک جو سب سے حیران کن اور پریشان کن بات ہے، جو شاید ہم نے تھوڑا سا پہلے بھی ڈسکس کیا تھا لیکن اب ہمارے پاس نمبر بھی آ گیا ہے، کہ اوورآل جو سٹاف ہے اکراس دا کنٹری NCCI کا، وہ تقریباً کچھ 400 کے قریب ہے، اور اس کے 8-10 کے علاوہ جتنا بھی باقی سٹاف ہے وہ کانٹریکٹ پہ ہے۔ اب جو کانٹریکٹ پہ آتے ہیں وہ مختلف جگہوں سے آتے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ ان کا کوئی بیک گراؤنڈ اس طرح کا نہیں ہوتا، تھوڑا بہت تھا اور ان کو NCCI میں ڈال دیا گیا، کچھ کو FIA سے لیا گیا ہے، کچھ اور جگہوں سے کچھ سینئر آفیسرز ہیڈ کوارٹرز میں جو موجود ہیں، اور چیزوں کی اور ساکھ کو بہتر کرنے کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے اتنا بڑا ہاتھی ہے اور اس کا اتنا بڑا کرائسس ہوا ہے، تو اس کے بعد جب یہ شو کاز ہوا ہے تو پہلی کریڈیبلٹی کرائسس چل رہا تھا، اوپر سے جب 34 کو شو کاز ہوا ہے، ظاہر ہے آن گوئنگ جو ہے انویسٹیگیشنز ہیں، اس میں تو وہ بھی دائیں بائیں جو ہے وہ روپوش ہو گئے۔ آلریڈی کچھ لوگ ہم نے دیکھا کہ ایاز خان وغیرہ، جو عثمان خان تو اریسٹ ہو گئے اسلام آباد سے جو تھے، ایاز خان ایک بڑا نام تھا اسلام آباد کے لیول پہ، وہ بھی روپوش ہو گئے، پھر اس کے بعد ان 34 لوگوں میں سے بھی کافی حد تک روپوش ہو گئے۔ تو یہ ایک بہت بڑا کرائسس جو ہے وہ کریٹ ہو گیا، یعنی آلریڈی ایک کوالٹیٹیو جو ہے وہ ٹیم کی کمی ہے، اور اوپر سے اس طرح کے معاملات ہو گئے ہیں۔ تو یہ جو تمام چیزیں ہیں، اس نے NCCI کو ایک خول میں ایک قسم کا بند کر دیا ہے۔ اب NCCI کے چپ کرتا دھرتا ہے، جو نئے کرتا دھرتا ہے، وہ کوشش تو کر رہے ہیں کہ چیزوں کو بہتر کیا جائے، لیکن جو ان کی کریڈیبلٹی اتنی زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ 14 ارب روپے کے بجٹ کی یقین دہانی کروائی گئی تھی، اس کے باوجود اگر فنڈز ریلیز نہیں ہوئے تو اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ دیکھیں وزارت داخلہ کی طرف سے ان کو یقین دہانی کروائی گئی کہ آپ کو 14 ارب روپے جو فنڈ ہے وہ آپ کو دیا جائے گا اور معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ پھر ان کو کہا گیا کہ نہیں جی آپ کو جو ہے وہ 10 ارب دیے جائیں گے، پھر وہ 6 ارب ہو گئے، اب سنیں کو 1 ارب تک بات آ گئی ہے۔ تو اب اندازہ لگائیں کہ 14 ارب جو ہے وہ روپے، اور وہ اب 1 ارب روپے تک آ گئی ہے۔ تو اگین جو کریڈیبلٹی کرائسس ہے اس نے ان کو اتنا زیادہ کر دیا ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے ذرائع کے مطابق کہ جو پہلے اداروں کی دلچسپی تھی کہ اس ادارے کو مکمل طور پہ جو ہے وہ ٹرانسفارم کیا جائے گا، ہم نے بھی رپورٹ کیا اس پلیٹ فارم سے، تو اب جو ہے وہ اداروں کی کو بہت زیادہ دلچسپی نہیں ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہاں پہ پتھر اٹھائیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہر دوسرا بندہ کمپرومائز ہے۔ پتہ چلا جناب یہ بندہ جو لیب میں تھا، فورنزکس کو دیکھ رہا تھا، چیزوں کا انالیسس کرنا تھا، اس نے کمپلیننٹس کو سننا تھا اور یہ سارا کچھ کرنا تھا، اور وہاں پہ جو ہے یہ معاملہ آ گیا۔ ابھی حال ہی میں ایک جو پارلیمنٹری کمیٹی کی بریفنگ تھی، اس میں DG جو NCCI ہیں خرم صاحب، انہوں نے اور کچھ 1-2 اور آفیسر تھے، انہوں نے جب بریف کیا تو انہوں نے کہا کہ جناب آن لائن جو فراڈ ہے اس کے کیسز بہت زیادہ ہو رہے ہیں اس ملک میں، اور لاہور اور کراچی اس میں بہت بڑے پیمانے پہ ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے حال ہی میں 4000 سمز پکڑی ہیں جو انٹرنیشنل سمز تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کا بھی پتہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر انٹرنیشنل سمز کیسے چل رہی ہیں، کون لایا، اور یہ کیسے جو ہے یہ سارا جو ہے وہ شروع ہوا۔ تو بہت سے 30-40 کے قریب لوگوں کو اریسٹ بھی کیا گیا ہے، لیکن اگین مین پاور کی کمی ہے، ہر دوسرا بندہ دیکھا جائے تو کمپرومائزڈ ہے۔ تو مطلب پھر کیا یہ درست ہے کہ فنڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے ملک بھر میں صرف 15 دفاتر کام کر رہے ہیں، اور جب صرف 15 دفاتر کام کریں گے تو پھر کس طرح سے لوگوں کو بچایا جائے گا، جبکہ طے یہ ہوا تھا کہ ہر ضلع میں سب کا آفس پلان ہوگا؟ بالکل، جو بلو پرنٹ انہوں نے جمع کروایا ہے اس کے مطابق تقریباً جو ہے وہ ملک بھر میں 64 نئے انہوں نے ادارے جو ہے وہ ریجنل سینٹرز جو ہے کہہ لیں یا جو ضلعی سینٹرز کہہ لیں وہ انہوں نے کھولنے تھے۔ ہاں جی، اس وقت 15 کے قریب ہیں، تو جو اماؤنٹ آف کمپلینٹس آ رہی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ مثال کے طور پر انہوں نے حال ہی میں بتایا کہ تقریباً جو انکوائریز ہیں وہ ہر IO کے پاس جو انویسٹیگیشن جو آفیسر ہوتا ہے وہ 550 انکوائریز ہیں اور 70 کیسز ہیں 15 آفیسز میں جو لوگ کام کرتے ہیں ملک بھر میں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ 550 انکوائریز ہیں اور ہر آئے دن جو ہے وہ انکوائریز بڑھتی جا رہی ہیں۔ صرف 2025 میں اگر آپ کے پاس 1.5 لاکھ
سے زائد اگر جو ہے وہ آ رہی ہیں کمپلینٹس آ رہی ہیں, پھر آپ نے ان کو چاند پٹک کرنی ہوتی ہے, پھر لوگوں سے کچھ معلومات لینی ہوتی ہیں, پھر اس کے بعد اس کمپلینٹس کو جب آپ نے انکوائری میں کنورٹ کرنا ہے تو کچھ چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے, پھر باقاعدہ اگر کیس بنے گا تو اس کی ایف آئی آر درج ہوگی اور اس کو فالو کیا جائے گا. یہ وہ ساری چیزیں جس کے لیے آپ کو مین پاور چاہیے, ایکسپرٹیز چاہیے, آپ کو فورنزک لیبس چاہیے, آپ کو ڈیجیٹل جو انالیسس یا ڈیٹا انالیسس کا جو مشین ہوتی ہیں, اے آئی مشینز کہہ لیں یا دوسری مشینز جو ہیں وہ آپ کو چاہیے, اچھے اپڈیٹڈ سافٹ ویئر چاہیے, وہ آپ کے پاس نہیں ہے. تو آپ نے جو ہے وہ وزارت سے تو کہا ہوا ہے, لیکن یہاں پہ اتنا زیادہ کریڈیبلٹی کرائسس ہو گیا ہے کہ یہاں پہ سیریس سچویشن بنتی جا رہی ہے. اگر ہم خالی سال 2025 کی ہی بات کریں نا تو 1,55,000 سے زائد کمپلینٹس آئی ہیں. تو کیا یہ ثابت نہیں کرتا کہ پھر سائبر کرائم جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی تھریٹ بن چکا ہے اور ہم اس پر قابو ہی نہیں پا سک رہے ہیں؟ بالکل, ہم تو بہت سے سیکیورٹی تھریٹس کی بات کرتے ہیں, لیکن یہاں پہ سائبر کرائم ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایشو ہے. مثال کے طور پر میری کچھ آفیسر سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ یہ جو 1,54,000 کمپلینٹس آئی ہیں ان میں تقریباً 55%, نصف سے بھی جو زائد کمپلینٹس ہیں وہ کمپلینٹس ہیں جو سائبر فراڈ کے زمرے میں آتی ہیں. انہوں نے کہا کہ 3 ہمارے پاس جو بڑی کمپلینٹس آ رہی ہیں وہ ان کی جو کیٹیگریز ہیں وہ 3 ہیں. ایک آ رہی ہے سائبر فراڈ کی, یعنی آپ دیکھ لیں کہ آن لائن فراڈ آ رہا ہے, آپ کو کہا جاتا ہے کہ جناب آپ 10,000 روپے لگائیں گے, 2-3-4 دن بعد آپ کے وہ جو پیسے ہیں وہ 50,000 ہو جائیں گے, پھر آپ کے پاس اکاؤنٹ میں کچھ پیسے بھی آتے ہیں, آپ کہتے ہیں واہ میں نے 10,000 جمع کرائے, ہفتے بعد 50,000. فائنینشیل کرائمز کے حوالے سے ہی ہیں. بالکل, فائنینشیل کرائمز کی جو ہے وہ سائبر فراڈ کے اندر وہ آتی ہیں. پھر اس کے بعد دوسرا جو آ رہا ہے وہ آ رہا ہے آن لائن ڈیفیمیشن, آن لائن ہیرسمنٹ, اور جو ہے وہ پورنوگرافک جو اسٹف ہے وہ اس کی بہت زیادہ کمپلینٹس آ رہی ہیں. اور اس میں جو خواتین کے حوالے سے جو کمپلینٹس ہیں وہ 22,000 کے قریب جو کمپلینٹس ہیں اس 1.5 لاکھ میں, وہ خواتین کے حوالے سے ہیں کہ پارٹیز میں, مختلف جگہوں پہ, یونیورسٹیز میں, کالجز میں, دفاتر میں وہ اگر کام کر رہی تھی, ان کی تصاویر کو جو ہے وہ توڑ مروڑ کے اے آئی کی مدد سے ڈیفیم کیا جاتا ہے, ان کو ان کی فیملیز کو بھیجی جاتی ہیں, ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے کہ آپ اتنے پیسے دیں گے ورنہ ہم یہ تصویر جاری کر دیں گے. اس طرح کی کمپلینٹس انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ آ رہی ہیں. جہاں پہ اچھے خاصے جو رشتے ہونے والے ہوتے ہیں وہاں پہ اس طرح کی کمپلینٹس جو ہے وہ آ جاتی ہیں کہ جناب کسی خاتون کا رشتہ ہو رہا تھا, وہاں پہ اس طرح کی تصاویر جو ہے وہ بھیجی گئیں جو اصل تصاویر نہیں تھی, ان کو ڈیفیس کیا گیا اور اس پہ سپر امپوز کیا گیا, اور ان تصاویر کو کسی اور جو ہے وہ جو ایکٹرز تھے یا اس طرح کے لوگ تھے. تو یہ ایک بہت بڑی پریشانی کا باعث ہے. اب ان کا تدارک کیسے ہوگا؟ ان کا تدارک تو ہے, ظاہر ہم تو میڈیا ہیں, ہم تو اس کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں, آپ ان پہ بات کر سکتے ہیں, ہم پروگرام کر سکتے ہیں, سیگمنٹس کر سکتے ہیں, لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں کا یہ کام ہے سائبر کرائم کو کامبیٹ اگر جن لوگوں نے کرنا ہے وہ NCCIA کے لوگ ہیں. ان کے اگر 380 کے قریب اگر لوگ ان کے سارے کانٹریکٹ پہ ہیں تو جاب سیکیورٹی کہاں پہ ان کے پاس ہوگی؟ وہ کیسے سمجھتے ہیں کہ جناب وہ تو سال پہ آئے ہیں, اور کئی ایسے لوگ ہیں جن کے 2 سال بعد کانٹریکٹ رینیو ہوئے ہیں اور وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ جناب بس وہ ٹھیک ہے تنخواہ آ رہی ہے, اب وہ دائیں بائیں جو ہے ایک انسرٹنٹی کا ماحول ہے. اس انسرٹنٹی کے ماحول میں وہ کیسے جاں فشانی اور مستقل مزاجی سے کام کریں گے, اور کیوں نہ ان کا دل جو ہے وہ پیسوں کی طرف رائگاں ہو, پیسوں کی طرف جو ہے وہ ان کا دل نہ مسلے کہ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ میرا کانٹریکٹ 6 مہینے کا ہے. صورتحال ہے اس وقت آن لائن فراڈ میں, ہم نے جس طرح سے دیکھا ہے تو غیر ملکی عناصر بھی اس میں شامل ہیں. تو کیا یہ معاملہ صرف ہم اس کو کرائم کہیں گے یا پھر ہم کہیں گے کہ یہ کراس بارڈر سائبر ٹیررزم ہو رہی ہے؟ یہ بالکل اس میں اس زمرے میں آتا ہے. کراس بارڈر سائبر جو ہے وہ بولنگ, ہیرسمنٹ, بلیک میلنگ اور فائنینشیل فراڈ اس میں سب آ جاتے ہیں. اور جو NCCIA کے جو لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ صرف پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگ نہیں ہیں, ایسے کئی لوگ ہیں جو اس ریجن میں یورپ اور امریکہ تک پھیلے ہوئے, وہاں پہ ان کے دفاتر ہیں, وہاں انہوں نے آؤٹ سورس کی ہوئی ہیں سروسز کو. تو آپ کو جب انٹرنیشنل نمبر سے کال ہوتی ہیں تو ایک تو سم پاکستان میں جو ہے وہ انٹرنیشنل چل رہی ہیں, دوسرا وہ جو رنگ ہے وہ بیٹھا ہوا ہے مختلف ملکوں میں اس خطے میں, اور یورپ اور امریکہ میں بھی جو ہے وہ فنکشن کر رہا ہے. تو اس سارے فراڈ کے لیے جو صلاحیت چاہیے اس کو ڈیٹیکٹ کرنا ہے, پھر اس کی جو ہے وہ نہ صرف جو ہے وہ پروسیکیوشن کرنی ہے جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ان کے ہینڈلرز ہیں اور ایکٹرز ہیں, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کا تدارک کرنا ہے کہ جو شخص متاثرہ ہے, جو خواتین متاثرہ ہیں, جو مرد متاثرہ ہیں, ان کا جو مالی نقصان ہوا ہے, ان کا جو ہیرسمنٹ ہوئی ہے, اس کی جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کو باقاعدہ
باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ نہ صرف سزاوار قرار دیا جائے, ان کو بیہائنڈ دا بارز کیا جائے. وہ تو سراسر خطرے میں ہے. واٹس ایپ ہیکنگ اور آن لائن اسکیمز کے ذریعے کروڑوں روپے لوٹے جا رہے ہیں. تو کیا NCCIA کے پاس ماڈرن ٹیکنالوجی یا پھر ٹرینڈ سٹاف موجود نہیں ہے؟ دیکھیں یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے, اور اب NCCIA جہاں ایک اپنے کریڈیبلٹی کرائسس سے گزر رہی ہے, دوسری طرف وہ کوشش کر رہی ہے کہ کس طریقے سے اس سارے معاملے کو, جہاں پہ کمپلینٹس کی بھرمار ہے, جہاں پہ جو ہے وہ 100 درخواستیں آنی چاہیے, وہاں کئی ہزار درخواستیں آ رہی ہیں. مین پاور کی کمی ہے, ایکسپرٹیز کی کمی ہے, فورنزک لیبس کی کمی ہے, ڈیجیٹل انالیسز, اور اس کے علاوہ جو آپ نے اتنے بڑے پیمانے پہ آپ کے پاس کرپٹو کرنسی اور کرپٹو فراڈ آ رہا ہے, آن لائن فراڈ آ رہا ہے, واٹس ایپ ہیکنگ ہو رہی ہے, جہاں پہ انٹرنیشنل لوگ اس میں انوالوڈ ہیں, وہاں پہ آپ کو ایکسپرٹ لوگ چاہیے, آنیسٹ لوگ چاہیے. یہاں پہ تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ جن لوگوں کو اگر ہم کہیں پہ لگا رہے ہیں تو کیا یہ کمپرومائز تو نہیں ہے. آپ نے جنرلی بیک گراؤنڈ تو دیکھ لیا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ 10 کمپلیننٹس میں سے 2 کے ساتھ اگر وہ ڈیل کر رہا ہے اور اس میں سے اگر وہ پیسے لے رہا ہے تو اعلیٰ حکام تو اس کا جو ہے وہ اس کا علم بھی نہیں ہوتا. تو یہ وہ سارے چیلنجز ہیں جس سے نمٹنا بہت ضروری ہے. اور ہم نے پچھلے پروگرام میں یہ ڈسکس کیا تھا کہ اعلیٰ حکام کو وزارت میں جو یہ بھی بتایا گیا کہ ہم NCCIA کو مکمل طور پہ ختم کر دیتے ہیں اور ایک نئی سائبر کرائم ایجنسی بنا لیتے ہیں جو مکمل طور پہ نئے سرے سے ہوگی. لیکن پھر فی الحال اس معاملے کو جو ہے وہ کوش کر دیا گیا. ان کا نہیں, فی الحال آپ اس کو چلائیں, اس کو بہتری کی کوشش کریں, آپ کو جو چاہیے ہم کر دیتے ہیں. لیکن فی الحال 14 ارب کا جو بجٹ تھا وہ 1 ارب تک آ چکا ہے, اور اس کی بھی یقین دہانی نہیں ہے. آپ فنڈ ریلیزز کی بات کر رہی ہیں, یہاں تو فنڈ ایلوکیشن ہی نہیں ہوئی. تو فنڈ ایلوکیشن کے بعد ہی جو ہے وہ فنڈ جو ہے وہ ریلیز ہوتے ہیں. تو ایک بہت بڑا کرائسس ہے اس وقت NCCIA پہ, جہاں پہ عوام آئے دن جو ہے وہ ایک نئے فائنینشیل فراڈ میں, اور اس کے علاوہ جب صرف 10 پرمننٹ آفیسرز ہوں گے اور 300 سے زائد کانٹریکٹ ملازمین ہوں گے تو پھر جو پالیسی کنٹینیوٹی ہے وہ کس طرح سے ممکن ہو پائے گی پھر؟ بالکل ایسے ہی یہ ایک بہت بڑا کرائسس ہے اس وقت, اور یہ ہسٹورک کرائسس ہے کہ جہاں پہ آپ کی ہارڈلی 6-8 مہینے پہلے جو ہے ایک آرگنائزیشن کی برتھ ہوتی ہے اور فوراً اچانک جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اس طرح کی کرائسس میں آ رہی ہے. اور نہ صرف یہ یہاں پہ ہے بلکہ اس سے پہلے جب یہ FIA کا سائبر کرائم تھا تو وہاں بھی سملر سچویشن تھی کہ یہ سارے لوگ تو وہیں پہ ہوتے تھے. جب تک آپ پرماننٹ لوگ یہاں پہ نہیں لائیں گے جہاں پہ ان کے ساتھ باقاعدہ طور پہ ایکسپرٹیز ان کی ہوں, ان کی ٹریننگز ہوں, ان کی ورک شاپ ہوں, انٹرنیشنلی ان کو ٹرین کیا جائے, وہاں باہر سے لوگ آئیں, یہ باہر جائیں, ان کی ٹریننگز ہوں, ان کی جو ایک جسے کہتے ہیں کہ آپ کی سائیکولوجیکل اوور ہالنگ ہو, پروفیشنل اوور ہالنگ ہو, آپ کو چیزوں کا پتہ ہو. ماڈرن دور میں ایسے فراڈز آ رہے ہیں جو یہاں پہ 50 اور 60 سال کی عمر کے جو افسران موجود ہیں ان کو شاید بہت زیادہ اس طرح کا پتہ نہ ہو. تو یہاں پہ ٹرسٹ کے بھی بڑے ایشوز ہیں. عوام کا جو ٹرسٹ خراب ہو چکا ہے NCCIA پہ, وہ کیسے بحال ہوگا؟ کتنے لوگ, مطلب جب بھی میں کسی دفتر میں گیا سائبر کرائم کے, وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں NCCIA کے وہاں پہ بیچارے لوگ آئے ہوئے ہیں سائبر کرائم کے, جناب ہمیں کالز آ رہی ہیں. ابھی حال ہی میں کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی, انہوں نے کہا کہ جناب ایک صاحب تھے یہاں پہ, انہوں نے کہا کہ اتنے پیسے لگائیں گے تو اتنے ہو جائیں گے. تو میں نے انہیں کہا کہ جناب آپ اپنا دفتر اگر کھولیں گے پنڈی اسلام آباد میں تو میں فزیکل آفس میں ہی آؤں گا. تو وہ جناب پتہ چلا ایک مجھے آخر میں صرف اتنا بتا دیجئے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ NCCIA کے پاس ہیومن ریسورس نہیں ہے, ٹریننگ نہیں ہے, ٹیکنالوجی نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں جب موجود نہیں ہیں تو کیا عام شہری کو سائبر کرائم کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے گا یا پھر اس میں بہتری لانے کی کوشش کی جائے گی؟ دیکھیں بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ بہتری کی کوشش کی خواہش موجود ہے, لیکن جہاں پہ ایک کریڈیبلٹی کرائسس ہے, میں نے کہا کہ جہاں اداروں کی کو بہت زیادہ دلچسپی نظر نہیں آ رہی. جب سارا کرائسس کا معاملہ ہوا تو اب ان کو لگا کہ جناب یہاں پہ تو پتھر اٹھائیں تو یہاں پہ مشکوک لوگ مل رہے ہیں, کمپرومائزڈ ہیں. تو ایسے میں اب جو DG ہیں اور ان کے جو قریبی ٹیم ہے, جو ظاہر نئی ٹیم آئی ہے اور بظاہر وہ تگڑی ٹیم لگ رہی ہے, لیکن وہ اس سارے کرائسس سے کیسے نمٹیں گے, یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ جہاں پہ عوام کا آپ نے دیکھا جائے تو سائبر کرائم ہے نا, وہ اب صرف ایک ٹیکنیکل مسئلہ نہیں رہا ہے بلکہ یہ معاشی, سماجی اور قومی سلامتی کا سوال بن چکا ہے. اگر ادارے وسائل, اختیار اور اعتماد سے محروم ہو جائیں گے نا تو نقصان صرف ایک محکمے کا نہیں بلکہ پورے سسٹم کا ہوتا ہے. ناظرین واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اب ہم سندھ کے 2 نہایت حساس اداروں, جن میں ایک طرف سول اسپتال حیدرآباد ہے اور دوسری طرف
لمز یونیورسٹی جام شورو ہے. ان دونوں اداروں کے اندر سامنے آنے والی بے ضابطگیوں اور بدعنوانیوں پر بات کریں گے. کہیں پر اربوں روپے کی مبینہ کرپشن کی گئی ہے اور کہیں پر دعاؤں میں خردبرد کی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ مریضوں کو سہولیات سے بھی محروم رکھا گیا ہے. میرٹ کو بھی روند کر غیر قانونی طور پر ترقیاں دی گئی ہیں. سوال یہ ہے کہ جب صحت اور تعلیم جیسے بنیادی شعبے کے اندر ہی اس طرح کی بے ضابطگیاں اور کرپشن سامنے آئے گی تو پھر عوام انصاف کس سے مانگے گے؟ پوری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں زاہد کوکر. زاہد، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں نا کہ جس طرح سے یہ کہا جا رہا ہے کہ حیدرآباد کے اندر جو ہے وہ کیا ہے کرپشن کے حوالے سے تحقیقات شروع کی گئی ہیں حیدرآباد ہسپتال کے اندر، تو اس اچانک سے تحقیقات کی وجہ کیا بنی؟ کون سی ایسی چیز ٹریگر کی گئی تھی جس کے بعد اس تحقیقات کا آغاز کیا گیا؟ تھینک یو سو مچ. ایک انتہائی امپورٹنٹ ایشو ہے. لوگوں کو جو سہولیات، علاج کی سہولیات فراہم کرنے والے ادارے ہیں ان میں بڑے پیمانے پہ جو کرپشن کے معاملات سامنے آئے ہیں اور اسی وجہ سے ہی محکمہ اینٹی کرپشن یا FIA کی جانب سے تحقیقات شروع کی گئی ہیں. اس کا بیک گراؤنڈ تو ایک بہت طویل ہے. یہ افسران جو ہے، جو کمپلیننٹ ہو یا جو موجودہ افسران ہیں، یہ آپس میں کسی وقت میں ایک دوسرے کے ساتھی بھی رہے، مگر اس کے بعد کیونکہ یہ جو مفادات کی جنگ ہوتی ہے اس کے بعد ایک دوسرے کے خلاف بھی ہو گئے. تو اب یہ تمام معاملات سامنے آ رہے ہیں اور یہ پتہ چلتا ہے کہ اربوں روپے کی اس معاملے میں کرپشن کی گئی ہے. اب سول ہسپتال حیدرآباد کے حوالے سے ہم بات کریں کہ اس کی جو شکایت کی گئی ہے مختلف فورمز پہ، حالانکہ اس کو مختلف فورمز پر چیلنج کیا گیا ہے، درخواستیں کی گئی ہیں، شکایتیں کی گئی ہیں. محکمہ اینٹی کرپشن کی جانب سے تحقیقات کا آغاز کیا گیا ہے. دوسری جانب سے FIA نے بھی یہ تحقیقات شروع کی ہے. تحقیقات افسر کی جانب سے میڈیکل جو ان کے سپرنٹینڈنٹ ہیں ان کو خط لکھا گیا ہے کہ آپ اس حوالے سے جو 2023 سے 2025 تک کا جو عرصہ ہے اس کا ریکارڈ فراہم کریں. ویسے تو تقریباً 7-8 سالوں کے دوران یہ کرپشن کے معاملات سامنے آئے ہیں سول ہسپتال کے اندر. بدقسمتی کی بات ہے کہ سول ہسپتال حیدرآباد میں جو لوگ غریب آتے ہیں علاج اور معالجے کے حوالے سے ان کو سہولیات نہیں ملتی ہیں. وہ کووڈ-19 کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت بھی جو اربوں روپے کا بجٹ ملا تھا وہ بھی اسی طرح سے کرپشن کے نظر ہو گیا تھا. بہرحال اس پر اداروں نے تحقیقات نہیں کی یا اس پہ کوئی اور معاملات تھے. اب یہ معاملہ سامنے ہیں، کچھ شواہد بھی ہیں اور کچھ سوشل میڈیا پہ وہ جو سابق افسران تھے ان کی جانب سے کچھ حقائق رکھے گئے ہیں یا ان کی جانب سے کمپلین کی گئی ہے. اینٹی کرپشن کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ اس حوالے سے ریکارڈ فراہم کریں تاکہ پتہ چل سکے کہ کس طرح سے کرپشن ہوئی ہے. ایک تو جو شکایت کی گئی ہے کہ جو میڈیسن ہیں، ادویات خریدی جاتی ہیں مریضوں کے نام پر، وہ ایک تو غیر معیاری ہوتی ہیں اور اگر غیر معیاری خریدی بھی جاتی ہیں تو وہ اوپن مارکیٹ میں فروخت کی جاتی ہیں. آپ کو بتا دوں کہ صرف اور صرف 2 ارب روپے سول ہسپتال حیدرآباد میں سالانہ بجٹ ہے صرف ادویات کی خریداری کے حوالے سے. اور اس پر اگر اس وقت بھی عام انسان جو ہے بنا چلا جائے تو وہاں پر آپ کو کسی قسم کی کوئی سہولیات نہیں ملیں گی اس وقت بھی سول ہسپتال میں. آپ دوسری تو بات چھوڑ دیں، مگر اس وقت بھی جو سول ہسپتال حیدرآباد کی جو لیبارٹری ہے اس میں شوگر کا ٹیسٹ نہیں ہوتا ہے. تو ایک انڈور ہسپتال کے اندر تمام سہولیات فری ہوتی ہیں اور ملنی چاہیے. اب آپ تصور کریں کہ اگر اس حد تک کسی کو سہولت نہیں ملتی ہے تو تصور کریں. دوسری بات یہ ہے کہ جو پرچیزنگ کے جو ٹینڈرز کیے گئے ہیں اس میں بڑے پیمانے پر کرپشن کی گئی ہے، خرد برد کی گئی ہے. اس طرح سے ہوا ہے کہ جو ان کی مختلف کمپنیز کے نام پر ٹھیکے تو جاری کیے گئے کہ آپ ٹینڈرز دیے گئے من پسند کمپنیز کو کہا گیا. اور اس حد تک کرپشن ہے کہ مثال کے طور پہ 100 روپے کی کوئی چیز ہے تو وہ 5 روپے میں بھی نہیں بلکہ 2 روپے میں یا 1 روپے میں خریدی گئی ہے. ان کو یہ صرف کہا گیا کہ ہم آپ سے ریسیونگ لے لیں گے اور ریسیونگ کے بعد جو ہے وہ کیونکہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے آپ نے صرف اور صرف ہمیں جو اس کے اوپر جو پیسے ہوتے ہیں وہ دینے ہوتے ہیں. تو یہ حالات رہے ہیں. اب دوسری بات یہ ہے کہ ایک انسپیکشن ٹیم سندھ گورنمنٹ کی جانب سے بنائی گئی ہے کہ جو اسپتال میں جو بھی چیز خریدی گئی ہے اس کا انسپیکشن کرے گی، جس میں کچھ جو اسپتال کے لوگ ہوں گے، کچھ محکمہ سیکرٹری کا جو نمائندہ ہے وہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے اور اس کے بعد ضلعی انتظامیہ کے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں.
یہاں پر جو اطلاعات ہیں کہ کچھ تو اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں کہ وہ جو سرٹیفکیٹ ہوتے ہیں وہ بھی جعلی دستخط سے کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ جمع کرا کے وہ فنڈز ٹریجری جو آفس ہے حیدرآباد کا جو کرپشن کا گڑھ بنا ہوا ہے، ویسے بھی تو سندھ بھر کے جو ٹریجری آفیسز ہیں وہ صرف اور صرف کرپشن کے علاوہ کوئی نہیں ہے، وہ بھی پورے سسٹم پہ دیے گئے ہیں، وہ ایک الگ کہانی ہے، مگر اس میں ملی بھگت سے یہ پیسے اربوں روپے کے جاری کر دیے جاتے ہیں وقتاً فوقتاً، اور کروڑوں روپے کے بلز۔ ظاہر تو مجھے یہ بتائیں کہ وائس چانسلر کی اہلیہ کو تیز رفتار ترقیاں دی گئی ہیں، تو کیا یہ واضح انٹرسٹ آف کانفلکٹ نہیں ہے؟ دیکھیں، یہ جو ایک شکایت پہنچی ہے اس کے بعد وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے نوٹس لیا گیا، خط لکھا گیا ہے سیکرٹری یونیورسٹیز اور بورڈ کو کہ آپ اس معاملے پہ تحقیقات کریں، اور جس میں الزام لگایا گیا ہے کہ موجودہ وائس چانسلر صاحب، ان کی اہلیہ جو ہیں وہ 2016 میں بھرتی ہوئی، 2016 سے 2025 تک جتنے پروموشنز لیے گئے ہیں ان پر اعتراضات اٹھائے گئے ہیں، اور کہا گیا کہ سینئر انسٹرکٹر سے جو ہے ان کو اسسٹنٹ پروفیسر بنا گیا، اب ان کو ایسوسیٹ پروفیسر کے عہدے پر ترقی دی گئی، جتنے بھی جو اس کے اہل ہوتے تھے امیدوار ان کو بائی پاس کیا گیا، ان کا حق تلفی کی گئی۔ یہ صرف ایک کیس نہیں ہے، اس حوالے سے سب سے پہلے تو بتا دوں کہ اب یہ خط تو لکھا گیا ہے، اس پہ تحقیقات 3 دن کا وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے یہ حکم دیا گیا تھا کہ 3 دن کے اندر اس کی رپورٹ سبمٹ کرائی جائے، مگر وہ اس کی رپورٹ سبمٹ نہیں کرائی گئی، اور اب دیکھتے ہیں کہ اس پر ایکشن ہوتا ہے، کوئی تحقیقات پراپر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ اب یہ بتائیں کہ جو لیاقت میڈیکل یونیورسٹی بھی، یہ بھی جس طرح سے مختلف محکموں کی میں بات کرتا ہوں تو یہ یونیورسٹی بھی کافی سالوں سے سسٹم پہ چل رہا ہے، اور ایک جو جھانگارہ باجارہ سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیت جو ہے وہ اس ادارے کو چلاتی ہے، وہ اپنے رشتہ دار، اپنی بہنوں کو، اپنے جو اور رشتہ دار ہیں ان کو اس طرح سے ترقیاں بھی دلاتے ہیں۔ 80 لیبارٹریز ہیں پورے سندھ کے اندر لیاقت میڈیکل یونیورسٹیز کی، اور اس میں 1500 ملازمین جو ہیں وہ بغیر کسی اشتہار کے، بغیر کوئی قانونی تقاضے پورے کیے ہوئے ان کو بھرتی کیا ہوا ہے، 1500 افراد، اور خاص طور پر اس میں بھی جو ہے وہ جھانگارہ باجارہ کے جو ان کی آڈٹ ہونا چاہیے، یہ فیس لیتے ہیں، اور مختلف جو ٹیسٹ ہیں وہ کیے جاتے ہیں، اور یہ اچھی بات اس سندھ حکومت نے یہ کی ہے کہ اسی ادارے کی طرف سے سندھ بھر میں ایسی لیبارٹریز قائم کی ہوئی ہیں جن کو چلانا چاہیے پراپر وے میں، جو نہیں چلایا جاتا، اپنے جو ان کے منظور نظر افراد ہیں ان کو رکھا ہوا ہے، یا ان کو جو ہے وہ اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے۔ منرل واٹر کی بھی ایک فیکٹری جو ہے وہ اس پر بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ بھرتی کیے گئے ہیں، وہ کہاں پہ ڈیوٹی کرتی ہیں کہاں نہیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ کئی ایسے ملازمین ہیں جو ویزے پر ہیں، جو ویزے کا ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ جس سے کچھ پیسے لے کر اور ان کو ڈیوٹی نہیں کرنے دی جاتی، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کو کوئی دھندے اور کاروبار کچھ کریں اور ڈیوٹی نہ کریں۔ اسی طرح سے کئی ایسے افراد ہیں جن کو انہوں نے 70 سال کی عمر میں بھی ایکسٹینشن دی ہوئی ہے۔ اچھا زاہد، چلیں ٹھیک ہے، یہ سارا معاملہ تو ایک طرف، اب جو سب سے اہم چیز ہے اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ جو وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کی جانب سے 3 دن کے اندر اس حوالے سے رپورٹ طلب کی گئی ہے، تو کیا آنے والے دنوں میں ایڈمنسٹریٹو ایکشن کی طرف یہ پوری صورتحال اشارہ کر رہی ہے؟ دیکھیں، کچھ جو اچھے اقدامات ہوتے ہیں، یہ تو اچھی بات ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے کوئی کمپلین جو ہے وہ کرتا ہے تو اس کو ایڈریس کیا جاتا ہے، ایک اچھی بات ہے، اور اسی کمپلین کی جو بنا پر اس کی روشنی میں احکامات دیے گئے ہیں کہ آپ اس معاملے کی تحقیقات کریں۔ مگر بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جو تحقیقات کرنے والے ادارے ہیں یا بورڈ کے جو سیکرٹریز ہیں، حالانکہ ہم نے سیکرٹری صاحب کو میسیج بھی کیا تھا اس حوالے سے کہ ایسا خط لکھا گیا ہے اور وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے یہ احکامات بھی دیے گئے ہیں، تو آپ اپنا موقف بتائیں کہ اس وقت تک کیا ایکشن لیا گیا ہے؟ 3 دن کا کہا گیا تھا کہ اس میں کوئی چیز ایسی سامنے آئی ہے یا نہیں آئی ہے، یا کوئی رپورٹ آپ نے سبمٹ کی ہے تو اس حوالے سے ہمیں آگاہ کریں۔ تو مگر ان کی جانب سے، جو سیکریٹری صاحب کی جانب سے کوئی جواب نہیں سامنے آیا ہے، اور جو بھی بتاتے یہ بھی بتا دیتے کہ ایسا کوئی بات نہیں ہے، جو بھی ہے تو ہم ان کا موقف جو ہے وہ شامل کر سکتے۔ مگر میں وہی بات کرتا ہوں کہ یہ جو موجودہ وائس چانسلر صاحب ہیں ڈاکٹر اکرام الدین اجڑ صاحب، وہ تو ابھی مزید ایکسٹینشن کی جو باری لائن میں شامل ہیں،
تو وہ ایکسٹینشن اس طرح سے نہیں ملتی ہے. ایکسٹینشن اسی طرح سے ملتی ہے کہ تمام بیوروکریسی اور تمام جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی سپورٹ اور مدد کے بغیر تو کوئی معاملہ سامنے نہیں آ سکتا. بالکل ایسے ہی ہے ناظرین. بہرحال اگر سول اسپتال ہو یا پھر یونیورسٹی یا یہ ادارے جو ہیں نا، یہ صرف عمارتیں نہیں ہیں، یہ قوم کا مستقبل ہیں، اور اگر انہی کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے گا تو ہماری قوم ہم سے سوال ضرور کرے گی اور ہمیں جواب دینا پڑے گا. ناظرین واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. بیک ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے ہیلتھ سکینڈل کی جو صرف سرکاری خزانے کو نہیں بلکہ عوام کی جانوں کو بھی خطرے میں ڈال چکا ہے. ملتان میں محکمہ صحت کے اندر 89 کروڑ روپے سے زائد کی غیر قانونی ادویات خریداری، اینٹی کرپشن کی کارروائیاں، گرفتاریاں اور مزید انکشافات. یہ سب سوال اٹھاتے ہیں کہ آخر ہیلتھ سسٹم کس کے رحم و کرم پر ہے. آئیے اس معاملے کی تہ تک جاتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے نمائندہ ملتان عباس نے. ظہیر، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ 89 کروڑ روپے کا میڈیسن اسکینڈل جو ہے وہ سامنے آیا ہے، یہ کیسے آ گیا اور ابتدائی طور پر کس نے اس کی نشاندہی کی تھی؟ جی شکریہ. معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اینٹی کرپشن نے ایک سورس رپورٹ تیار کی ان الزامات پر جس میں یہ کہا گیا کہ سی او ہیلتھ ملتان کے دفتر میں بڑے پیمانے پر جعلی خریداری جو ہے وہ کی جا رہی ہے. جب سورس رپورٹ تیار ہوئی تو اس میں یہ معاملہ سامنے آیا کہ تقریباً کروڑوں روپے کی مبینہ بے ضابطگیاں جو ہیں وہ سامنے آ چکی ہیں، جس پر اینٹی کرپشن کے جو ڈائریکٹر ہیں انہوں نے باضابطہ طور پر انکوائری کی ہدایت کی تھی. 20 اکتوبر کو انہوں نے باضابطہ انکوائری کی ہدایت کی، جس کے بعد جو ہے وہ ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی. کمیٹی نے جو اپنی ابتدائی رپورٹ تیار کی ہے اس کے مطابق 89 کروڑ روپے سے زائد کی یہ بے ضابطگیاں ہیں جو کہ ابتدائی انکوائری میں ثابت ہو چکی ہیں. اب اس میں ہے کیا کہ جو سی او ہیلتھ آفس کے کچھ عملے کے لوگ ہیں وہ اس میں براہ راست ملوث نکلے ہیں، جس پر جو اینٹی کرپشن ہے انہوں نے 14 افراد کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج کر لیا ہے. اب اس میں ایک کنٹریکٹر جو ہے اس کو بھی 14 کروڑ روپے سے زائد کا فائدہ دیا گیا. اب کیا گیا کہ اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے پچھلی تاریخوں میں جو ہے وہ خریداری ظاہر کی گئی. اندازہ کریں کہ ریکارڈ میں بھی ٹیمپرنگ کی گئی اور جو چہیتا کنٹریکٹر تھا اس کو بھی 14 کروڑ روپے کی جو ہے وہ ادائیگی کر دی گئی. اسی طرح اگر مجموعی طور پر اس کرپشن کے حجم کی بات کی جائے تو یہ 89 کروڑ روپے سے زائد کی غیر قانونی طور پر خریداری کی گئی ہے. قوانین یہی کہتے ہیں کہ جب بھی نان ڈیولپمنٹ فنڈ جو ہے اس کو استعمال میں لانا ہے تو اس کے لیے باضابطہ طور پر محکمہ فنانس پنجاب کی اجازت درکار ہوتی ہے. جب انہوں نے اجازت مانگی تو اجازت کی بجائے انہیں جو ہے وہ روک دیا گیا کہ آپ نے نان ڈیولپمنٹ فنڈ جو ہے اس کو یہاں پر خرچ نہیں کرنا. تاہم انہوں نے تمام طرح ہدایات کو پس پشت ڈالتے ہوئے اپنے چہیتے کنٹریکٹر کو فائدہ دینے کے لیے، اپنا مبینہ طور پر کمیشن کھڑا کرنے کے لیے 89 کروڑ روپے سے زائد کی غیر قانونی خریداری کی، جس پر اینٹی کرپشن نے جو ہے اب مقدمہ درج کر لیا ہے. اس میں 2 گرفتاریاں جو ہے، ایک کنٹریکٹر کی گرفتاری، دوسرا سی او ہیلتھ کے جو کہنا ہے کہ دیگر جو ملوث ملزمان ہیں ان کو بھی گرفتار. ہم نے دیکھا ہے کہ 2 ملزمان کو گرفتار بھی کیا ہے. تو کیا وہ جو 2 ملزمان گرفتار کیے گئے ہیں انہیں ہم ٹاپ آف دی آئس برگ کنسیڈر کریں یا پھر ہم یہ کہیں کہ اصل کردار ابھی باقی ہیں؟ جی اس میں اگر اصل کرداروں کی بات کی جائے تو 2 کردار تو صاف ظاہر ہے وہ مرکزی ہیں. ایک اکاؤنٹنٹ ہے، کیشیئر ہے، تمام تر صاف ظاہر ادائیگیاں اسی کے ذریعے ہوئی ہیں. اسی طرح جو فائدہ اٹھانے والا کنٹریکٹر ہے وہ بھی جو ہے وہ اینٹی کرپشن نے گرفتار کیا تھا. تو اب یہ تو صاف ظاہر کردار تو لازمی ہے، لیکن جو مرکزی کردار اس میں کہے جا رہے ہیں وہ 2 ڈرگ انسپیکٹرز کو کہا جا رہا ہے. اس حوالے سے جب محکمہ صحت حکام سے ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ جیسے ہی ان پر کرپشن کے الزامات ثابت ہوئے تو انہوں نے انہیں عہدے سے ہٹا دیا، انہیں نوکریوں سے معطل کر دیا ہے. جب تک انکوائری جاری ہے، جب تک یہ تحقیقات مکمل نہیں ہوتی تب تک انہیں عہدے پر بحال نہیں کیا جائے گا. اگر وہ مزید اس کے علاوہ ابھی تک کوئی ایکشن لیا گیا ہے یا نہیں لیا گیا؟ جی صاف ظاہر ہے جب ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی، انہیں عہدوں سے ہٹا دیا گیا، معطل کر دیا نوکریوں سے، تو اس کے بعد سے وہ رپوش ہیں. ان کی گرفتاری کے لیے اینٹی کرپشن حکام کا یہی کہنا ہے کہ چھاپے مارے جا رہے ہیں. ابتدائی طور پر 2 ملزمان جو ہیں
ان کو گرفتار کر لیا گیا. اگر بتاؤں میں یہاں پہ تو 14 ٹوٹل ہیں جن کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہے. اسی طرح اگر جو دیگر اس میں کردار ہیں تو اس میں بھی 3-4 کرداروں کا ذکر کیا گیا ہے جو ایف آئی آر درج کی گئی ہے کہ یہ بھی اس میں مبینہ طور پر ملوث ہو سکتے ہیں. ان کے کردار کا تعین مزید تفتیش کے بعد کیا جائے گا. اتنا بڑا سکینڈل ہے. صاف ظاہر دیکھیں کہ 14 جو ہیں ان کے خلاف نامزد پرچہ جو ہے ایف آئی آر جو ہے وہ اینٹی کرپشن نے درج کی ہے, جس کے بعد سے انکوائری جو ہے اس کا دائرہ کار بڑھا دیا گیا ہے. اب طلبی نوٹسز جو ہیں وہ مزید بھی جاری کیے جا رہے ہیں. مزید ریکارڈ جو ہے وہ بھی تحویل میں لیا جائے گا. جانچ پڑتال کے بعد جو ہے اس انکوائری کو کسی منطقی انجام تک جو ہے وہ پہنچایا جائے گا. صاف ظاہر ہے ایف آئی آر درج ہو چکی ہے. اب جو پہلی ترجیح ہے اینٹی کرپشن کی وہ یہی ہے کہ دیگر جو ملوث ملزمان ہیں جو اشتہاری ہیں ان کو بھی فوری طور پر گرفتار کیا جائے. گرفتاریوں کے بعد اگلا مرحلہ کیا آئے گا کہ اگلے مرحلے میں ریکوری کی طرف جایا جائے گا کہ جتنا بھی انہوں نے نقصان پہنچایا ہے ان کے ذمہ وہ ریکوری ڈال دی جائے گی اور ان سے آہستہ آہستہ وہ تمام تر رقم جو ہے وہ وصول کر لی جائے گی. ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ جس طرح میں نے بتایا کہ سرکاری ادویات جو عام مارکیٹ میں فروخت ہوئی تھی اس معاملے میں بھی اینٹی کرپشن نے انکوائری شروع کی اور کافی حد تک جو ہے وہ ریکوری کی جا چکی ہے. تو امید تو یہی کی جا سکتی ہے کہ اینٹی کرپشن اب مکمل طور پر متحرک ہو چکا ہے. اینٹی کرپشن نے ایف آئی آر بھی درج کر لی ہے, مزید تفتیش کا آغاز بھی کر لیا ہے اور چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں کہ دیگر جو ملوث ملزمان ہیں جو اس مقدمے میں نامزد ہیں ان کی گرفتاری کی بھی کوششیں کی جا رہی ہیں. تاہم جو مرکزی اس میں کردار کہے جا رہے ہیں 2 ڈرگ انسپیکٹر وہ ابھی تک فرار ہیں, ان کو ابھی تک گرفتار نہیں کیا جا سکا. دوسری جانب جو محکمہ صحت و کام ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی میں شفافیت لانے کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. ابتدائی طور پر جیسے ہی 2 جو ان کے ڈرگ انسپیکٹر ہیں دیگر ملازمین ثابت ہوئے ہیں کہ انہوں نے ابتدائی انکوائری میں کرپشن ان کے خلاف ثابت ہوئی ہے تو 2 جو ڈرگ انسپیکٹر جن کو مرکزی کردار کہا جا رہا ہے ان کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا ہے. اچھا ظہیر, ادویات کا ذکر آپ نے کیا کہ ادویات جو پکڑی گئیں وہ بھی جعلی ہی تھیں, تو کیا ان ادویات کا تعلق سرکاری اسپتالوں میں جو فراہم کی جانے والی پیشنٹ کیئر سے تھا یا پھر ہم کہیں کہ یہ کوئی اور معاملہ تھا اور اس طرح سے مریض جو ہیں وہ اس سے افیکٹ نہیں ہوئے ہیں؟ نہیں, وہ معاملہ کچھ اس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ جو ادویات خریدی کی یہ مخصوص ایام کے لیے, جس طرح محرم الحرام کا یہ جو اس میں ایف آئی آر میں درج ہے اس میں یہی ہے کہ یہ جو ادویات خریدی گئی تھی یہ محرم الحرام کی ایمرجنسی کو جواز بنا کر جو ہے وہ خریدی گئی اور جو ٹھیکیدار تھا اس کی جو خریداری اس سے کی گئی اس کو پچھلی ڈیٹوں میں ظاہر کیا گیا. صاف ظاہر ڈیٹس بھی غلط ظاہر کی گئی. تمام تر پروسیس جو ہے اس کو غیر قانونی طور پر کیا گیا تاکہ مخصوص ٹھیکیدار کو نوازا جا سکے. جب وہ ادویات جو ہیں ان کو چیک کیا گیا تو ادویات کو صاف ظاہر ان کے سیمپل لے کر ٹیسٹ کیا گیا کہ بھائی یہ ادویات معیاری تھیں یا نہیں, تو ثابت ہوا کہ وہ ادویات جو تھی وہ بھی 2 نمبر تھی, جعلی ادویات تھیں. اندازہ کریں کہ اتنے بڑے پیمانے پر یہ اسکینڈل سامنے آیا اور اس میں جو ادویات ہیں وہ بھی بوگس نکلی, جعلی نکلی. ظہیر, یہ تو بڑی ہی سنگین صورتحال ہے. اس پورے معاملے کو اگر ہم اینالائز کریں نا تو لوکل پرچیز کے دوران بھی دیکھیں تو وہاں پر بھی ٹینڈر پروسیس ہو, ریٹ کمپیریزن ہو, کوالٹی چیک ہو, اسے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا ہے. جی, بدقسمتی یہ ہے کہ جب بھی کوئی چیز خریدی جاتی ہے تو معیار جو ہے اس کو مد نظر نہیں رکھا جاتا. اگر معیار کو مد نظر رکھا جائے تو کسی قسم کا بھی جو ٹینڈر پروسیس ہوتا ہے, جو بھی خریداری ہوتی ہے, تو پھر رونا کس چیز کا. آپ ہائی وے کے منصوبے دیکھیں تو جو سڑک چند ہفتے پہلے جو تعمیر کی جاتی ہے اس میں ناقص مٹیریل کا استعمال کیا جاتا ہے. ایک آدھ بارش سے جو ہے وہ مجھے صرف لاسٹ میں یہ بتائیے, کیونکہ اس طرح کے معاملات ہم نے آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں محکمہ صحت کے اندر, ہسپتالوں کے اندر یہ معاملات ہوتے ہیں. اگر ایسے کیسز میں ایگزامپلری پنشمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں اگر وہ نہ دی گئی تو کیا محکمہ صحت میں شفافیت ممکن ہو پائے گی اگر آج ہم نے اس کے اوپر کوئی عمل نہ کیا تو؟ جی, صاف ظاہر ہے یہ انسانی جانوں کو بچانے کا عمل ہے. اگر آپ ادویات خریدتے ہیں تو صاف ظاہر ہے انسانی جانوں کو بچانا مقصود ہوتا ہے. اب اگر اس میں 2 نمبر ادویات ہوں گی, جعلی ادویات ہوں گی, آپ دیکھیں نا ڈرگ انسپیکٹر کا رول کیا ہے. ان کا رول تو یہ ہے کہ جو معیاری ادویات ہے اس کی خریداری کو یقینی بنانا اور جو میڈیکل سٹورز پر, فارمیسیز پر ادویات فروخت ہوتی ہیں ان کی کوالٹی کو بھی جانچنا. اگر وہ اپنے ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی میں خریداری ایسی کریں گے کہ جو ادویات
معاملات غیر معیاری ہوں گی تو صاف ظاہر انسانی جانوں کو بچانا تو مقصود نہیں ہے. یہاں پر تو مقصود یہی ہے کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ مال کمانا ہے. تو ایسے ڈرگ انسپیکٹر جو کہ انسانی جانوں سے کھلواڑ کرتے ہیں ان کے خلاف سخت ایکشن ہونا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے ناظرین. دیکھا جائے تو یہ معاملہ صرف فگرز اور نہیں ہے بلکہ یہ سوال ہے ان مریضوں کا جو سرکاری اسپتالوں میں سستی اور معیاری دوا کے منتظر ہوتے ہیں. اگر ادویات کے نام پر کرپشن ہوتی رہی تو یہ صرف مالی جرم نہیں بلکہ اخلاقی اور انسانی جرم بھی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اینٹی کرپشن کی یہ کارروائیاں کہاں تک جاتی ہیں اور کیا واقعی بڑے مگرمچھ قانون کے شکنجے میں آتے ہیں یا نہیں. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سے بس اتنا ہی. ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.